أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك کریم۔ ان آیات میں جیسا کہ تذکرہ چل رہا تھا کہ اگر گناہ کا راز کبھی کھل جاتا ہے تو آدمی ڈھیٹ ہو جاتا ہے، چنانچہ زلیخا نے بلایا باقاعدہ، اور شرمائی بھی نہیں کہ ہمیں لوگ کیا کہیں گے۔ اور وہاں کی جو خواتین تھیں، خاص طور سے شہزادیاں، وزیر زادیاں، ان کو بھی اس دعوت پر مدعو کیا، اور ہاتھ کاٹنے والا قصہ بھی آپ کے سامنے پیش آیا، بتایا گیا۔ اسی طرح یہ بات بھی کہ مصر کا ماحول کتنا فیشنیبل تھا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، رہن سہن کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، بناؤ سنگھار کے اعتبار سے۔ کھانے پینے کے اعتبار سے ایک ایڈوانس معاملہ تھا کہ کھانے کے بعد باقاعدہ جو فروٹ کھائے جاتے ہیں، چاقو کا استعمال، اور اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں اس کا رواج رہا ہوگا، ورنہ اگر کہیں پر اس کا رواج نہ ہو اور کھانے کے بعد یا فروٹ رکھے جائیں اور اچانک چاقو رکھ دیا جائے تو آدمی پریشان ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے۔ عام طور سے دعوتوں میں ہوتا یہ کہ جو چیز پیچھے سے چلی آتی ہے اسی کو آدمی ریپیٹ کرتا ہے، ایسا کوئی نیا کام نہیں کرتا کہ لوگ اچنبھے میں پڑ جائیں کہ سب یہ کیا تماشا ہے۔ ہم نے تو کبھی آج تک دعوتوں میں اور فروٹ کاٹتے وقت کبھی دسترخوان پر چاقو نہیں دیکھی، آج چاقو کیسے آ گیا، تو لوگ پریشان ہو۔ اس سے مطلب یہ کہ وہاں پر اس کا رواج تھا۔ اسی طرح جو مسند اس نے تیار کی تھی ٹیک لگانے کے لیے، تکیے والے مسند تھے کہ ٹیک لگا کر کے آدمی کھائے، اس سے معلوم ہوا کہ کسی نہ کسی درجے میں کھانے اور پینے کے موقع پر اس کا بھی رواج تھا، جس کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا کہ شرعی نقطہ نظر سے یہ درست نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تواضع کے ساتھ کھاؤ، ٹیک لگا کر کے کھانے کے لیے آپ نے منع فرمایا کہ اس میں گھمنڈ ہے، تکبر ہے، کبر ہے۔ بلکہ کھانے کی جو میز ہے وہ بھی در حقیقت درست اس معنی کر نہیں ہے کہ وہاں پر بھی کہیں نہ کہیں یہ چیز آتی ہے۔ یہ آج کی جو میز اور کرسی ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ پہلے ہوتا یہ تھا کہ جب لوگ زمین پر کھاتے تھے، میز اور کرسی کا رواج نہیں تھا، تو اس زمین میں ایک ہاتھ یا ایک فٹ اس کو بینچ کو اٹھا دیتے تھے، زمین پر بیٹھ کر کے وہ بینچ پر کھانا رکھ دیا جاتا تھا، جس کو خوان غالباً کہا جاتا ہے۔ اس کو آج کے دور میں شرعی اعتبار سے اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید شرعی نقطہ نظر سے یہ شکل بہتر ہے، حالانکہ پرانے زمانے میں وہ شکل تھی جو لوگ تعیش کی زندگی گزارتے تھے، اور اس طرح وہ کھانے میں، دعوتوں میں ان کے یہاں ان تمام چیزوں کا اظہار ہوتا تھا، تو وہ اپنے بیٹھک کی جگہ سے اس کو تھوڑا بلند کر دیتے تھے۔ جب کرسی میز آیا تو اس میں وہ بینچ اوپر ہو گئی، لیکن یہاں تو ایک مجبوری یہ بھی تھی کہ اگر کرسی میں سامنے ٹیبل ہوگی تو گھٹنے لڑیں گے، اس لیے مجبوری ہے کہ اس کو اوپر اٹھا دیا جاتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں جو رواج تھا وہ اسی کا رواج تھا کہ بینچ کو اٹھا دیتے تھے۔ آج کل حیرت یہ کہ بہت سے جگہوں پر شادیوں میں یا تقریبات میں جب شرعی نقطہ نظر سے کھانا کھلانے کا شوق ہوتا ہے تو وہ اسی طرح کھلاتے ہیں، سوچتے ہیں ہم شرعی اعتبار سے قریب ہیں، یعنی کھانے کے لیے جو اوپر بینچ رکھ دی جاتی ہے، حالانکہ صحیح طریقہ وہ نہیں ہے۔ کئی جگہ پر ہم نے منع کیا کہ کھانے کی سطح اور آدمی کی سطح ایک ہونا چاہیے، جس سطح پر کھانا اسی سطح پر آدمی ہو۔ کھانے کو اونچا کرنا یہ وہی چیز ہے جس سے منع کیا گیا۔ اسی طرح کئی جگہوں پر جانا ہوا، بمبئی میں شالیمار ہوٹل ہے، وہاں جانا ہوا تو وہاں پر بھی میز کرسی الگ ہے، دسترخوان نام سے الگ ہے، بلکہ وہاں تھوڑا مہنگا، اس کے چارجز الگ ہو جاتے ہیں۔
وہاں بھی دیکھا، ہم نے پوچھا بھائی یہ کیا؟ انہوں نے کہا بھائی شرعی اعتبار سے جو لوگ زیادہ دیندار ہوتے ہیں وہ یہاں کھانا کھانے آ جاتے ہیں، تو اس میں زمین پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس پر بینچ سامنے اٹھی ہوئی، تو ہم نے کہا یہ تو شرعی نقطہ نظر سے غلط طریقہ ہے، کھانے کی بھی سطح وہی ہونا چاہیے جو آدمی کے بیٹھنے کی سطح ہے۔ تو ہم نے کہا بھائی ہماری بات اگر آپ کے ذمہ داروں تک پہنچے گی، اگر اس نقطۂ نظر سے کہ ہم شریعت کے قریب ہیں اور دسترخوان، تو پھر وہ سطح برابر ہونا چاہیے تاکہ آدمی کو جھکنا بھی پڑ جائے، یہ نہ ہو کہ ہم جھکیں گے نہیں، کھانا یوں ہی رہے۔ تو کبھی کبھی ہم لوگ اندر جذبہ ہوتا ہے لیکن پوری معلومات نہیں ہوتی، جذبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سنت کے مطابق کھانا کھلائیں گے، اندر پوری معلومات جب نہیں ہوتی تو وہ اس طرح کھانا کھلاتے ہیں، بینچ کو زمین پر بیٹھالا، بینچ کو اوپر اٹھا دیا، کئی جگہ ہم نے اس کو ٹوکا۔ اور یہ بات دارالعلوم کے سابق شیخ الحدیث جو بہت یعنی ان کی بڑے فضائل، ابھی ان کا انتقال ہوا کورونا کے زمانے میں، بڑے فضائل تھے ان کے، بڑی عجیب و غریب شخصیت گزری، اہل علم اور علماء جانتے ہیں ان کا کیا علمی مقام تھا۔ انہوں نے باقاعدہ ترمذی شریف کی شرح تحفۃ العلمائی میں اس کی وضاحت کی کہ یہ جو بیٹھ کر کے یہ ٹیبل زمین پر بیٹھ کر کے جو آگے ٹیبل اٹھا دی جاتی ہے، اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جہاں پر آپ نے منع فرمایا کہ بھئی خوان پر کھانا مت کھاؤ، جو الفاظ استعمال ہوئے حدیث میں اس کا مصداق اسی کو قرار دیا ہے۔ تو آدمی کی سطح اور کھانے کی سطح برابر ہونے چاہیے۔ تو کبھی کبھی ہم لوگ شرعی نقطہ نظر سے شادیوں میں سوچتے ہیں کہ شریعت کے اعتبار سے کام کریں گے، اور وہاں پر بھی وہ انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اگر آپ شرعی نقطہ نظر سے کھانے کا جذبہ ہونا بھی چاہیے کہ ہم اس طرح پروگرام کریں گے، تو کھانے کی سطح اور پلیٹ اور کھانے کی اور بیٹھنے کی سطح زمین پر ایک ہونا چاہیے۔ تو بات کہیں سے کہیں نکلی تھی، وہ یہ کہ اس زمانے میں ٹیک لگانے کا جو رواج تھا وہ شاید آج کے زمانے سے بھی زیادہ ہے، کہ آج کل کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ کھانے کے لیے آپ کو باقاعدہ صوفے یا اس طرح کے ٹیک لگائے جائے، لیکن وَأَعْدَدْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، ایسی مجلس تیار کی جس میں باقاعدہ گاؤ، تکیہ اور ٹیک لگانے کا نظام تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصر کا زمانہ اس زمانے میں، مصر کا زمانہ آج کے اس زمانے کے اعتبار سے کافی فیشنیبل تھا۔ اسی طرح ان روایتوں میں ان آیتوں میں جو اور فوائد معلوم ہوتے ہیں وہ یہ کہ نوجوانوں پر آزمائشیں آتی ہیں، اور وہ انشاءاللہ ہم اگلی جو آیات آتی ہے اس میں اس بات کو مزید وضاحت سے بیان کریں گے۔ چنانچہ آپ اگر دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ، اصحاب کہف کا واقعہ، یوسف علیہ السلام کا واقعہ، یہ سب نوجوانوں کے ہیں۔ تو آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اس کو تھوڑا سا اور وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ پھر بیان کیا جائے گا۔ ایک اور یہاں پر بات کبھی کبھی اشکال علمی اعتبار سے ہوتا ہے کہ بھائی مصر میں جن عورتوں کو دعوت کے لیے بلایا گیا تھا انہوں نے تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے یوسف علیہ السلام کو حسن دیکھ کر، لیکن زلیخا نے کیوں نہیں کاٹا؟ اس کو بھی کاٹ لینا چاہیے۔ کیا فرق تھا زلیخا میں اور دوسری عورتوں میں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے اور وہ نہیں کاٹا انہوں نے؟ اس کے اندر بھی کیا فرق ہے اور کیا وجہ ہے، یہ انشاءاللہ پھر